औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारवर्स इस वेले मैं उस जगह ने अंदर मौजूद हाँ जड़ी मादरे इलमी है, जड़ी माड़ी भी मादरे इलमी है। और ये जड़ा इलाका तहसील लोरा है, बल्कि इस तो अड्डी का भी जड़ा अपर खानपुरा हवेलियाँ है या एबटाबाद और गलियात, ये उत्थे ने भी बहुत सारी शख्सियात ने ये मादरे इलमी है। एक तारीखी सा पस मंजर आ 1800 जी सेंचुरी सी उसके अंदर प्राइमरी स्कूल ने तौर पर आया सा। फिर 1937 या 38 ने अंदर मिडल होया और 1948 ने अंदर जड़ा है ये हाई होया। उस तो बाद हायर सेकेंडरी स्कूल ने तफसीलात भी असी दस नाले माड़े मौजूद इसलिए वो शख्सियत जड़े हज़ारा बच्चों की इस स्कूल के अंदर फारग तहसील करवाई चुके। माड़ी मुराद प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लोरा सर अनवर खान। आज नशिस्त उन्होंने रखी थोड़ा जा तारीखी पस मंजर और नाल ही है स्कूल के अंदर जी सरगर्मियाँ हैं और निसाबी होन या गैर निसाबी होन, और नाल इन्हें तलबा वास्ते जड़े इन्होंने जेरे साया निकलने उन्होंने क्या मैसेज है तफसीरी नशिस्त आप गुफ्तगू कर सकते। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आपका सर जी। बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ लोरा का, बहुत शुक्रिया। शदीद मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला और इस वक्त स्कूल जो क्लासेस इस वक्त जारी हैं जब हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, थोड़ा सा तारीखी पस मंजर आप इसका बताएंगे? जी, ये जो स्कूल है जो हमें रिकॉर्ड मिलता है 1876-77 में ये प्राइमरी स्कूल बना। ठीक है। और जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है वो 1939 में जब ये मिडल बना, और यहाँ पे हमारे पास दरखाज में जो पहला स्टूडेंट रजिस्टर हुआ है उसका नाम है तरलोक सिंह। ये 1939 अप्रैल 1939 को यहाँ पे स्कूल में दाखिल हुआ, और 1946 में ये स्कूल फिर हाई स्कूल बना, यानी पाकिस्तान बनने से पहले का। और यहाँ पे जो पहला हमारे पास स्टूडेंट रजिस्टर हुआ है वो 31 अक्टूबर 1946 को हुआ, जिसका नाम था मेरा बख्श। और ये जो स्टूडेंट था वो आगे जाकर इसने मुल्क की बड़ी खिदमत की और ये चीफ अकाउंटेंट के ओहदे से यहाँ से रिटायर हुआ। इसके अलावा भी इस स्कूल से बहुत ही नामवर शख्सियात फारिग तहसील हुई, जिसमें जी कोई बिल्कुल सबसे अहम शख्सियत जो है ये रहीम बख्श, ये मेरा बख्श का भाई था, और ये चीफ इंजीनियर मंगला रिटायर हुआ। इसके अलावा बहुत ही अहम शख्सियत बाबा खैदुर्रहमान जो कि नाज़िम भी रहे हैं और यहाँ पे MPA भी रहे हैं। इस बाबा हज़ारा के नाम से जाना जाता है। इसने भी मैट्रिक यहाँ से की है। इसके अलावा जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो बहुत बड़ा नाम है, और यहाँ पे हॉनर बोर्ड में उसका नाम भी हमारे पास लिखा हुआ है, ये उसने भी मैट्रिक यहाँ से की। इसके अलावा कर्नल अब्दुल रज़ाक यहाँ से उन्होंने मैट्रिक की, जो कि हज़ारा मास के सरबराह थे थे और हमारे मशहूर इनकर पर्सन मतीउल्लाह जान के वालिद साहब हैं। इसके अलावा प्रोफेसर मेहताज साहब, हेडमास्टर मंजूर साहब, राजा बनारस साहब, ये SP हज़ारा रहे हैं, इन्होंने यहाँ से मैट्रिक की। इसके अलावा जो है अख्तर साहब, ये एक शख्सियत थी जिसको हमने यहाँ पे बुलाया था। हमने एक अक्टूबर में एक यहाँ पे सिल्वर जुबली मनाई थी 75 साल स्कूल के मुकम्मल होने पर, और उसमें ये जो शख्स आए थे ये वो शख्स है जिसने चाबी के दामाद जो एटमी धमाके थे उस वक्त वहाँ पे ये बंदा मौजूद था, और इसने भी मैट्रिक यहाँ से की है। तो बहुत सारे नाम है जो यहाँ से इसमें ये है कि ये जो लोग हैं ये इतराफ़ के हैं, मतलब ये लोरा से या लोरा के ये जो करीबी गांव उनसे इनका नहीं, इतराफ़ के इलाकों से लोरा की जितनी अहम तरीन शख्सियतें अगर हम उनका नाम लें तो उन्होंने जो मैट्रिक है या मिडल है वो इसी स्कूल से की थी। हाँ, इसके अलावा जो मैं सॉरी कदा कलामी 1946 में जहाँ तक अगर मुझे याद पड़ता है कि तरलोक सिंह भी थे और आजी इब्रार साहब भी थे लोरे वाले। गालबन आजी इब्रार साहब का जो है वो रजिस्टर के ऊपर 3रा नंबर है, जो अभी हालिया दिनों में जिनकी डेथ हुई है। तो ये इतनी पुरानी इसकी तारीख है, बहुत पुरानी इसकी तारीख है, और बहुत अच्छे यहाँ से लोग जो बच्चे
فارغ ہوئے ہیں جنہوں نے ملک کی بڑی خدمت کی. بالکل صحیح. اچھا 1939 اور 46 تو ہو گیا, یہ ہائر سیکنڈری کب ہوا؟ یہ جو ہے اس کی بلڈنگ جو ہے وہ کنسٹرکشن شروع ہوئی 1988 میں, اور 1992 میں یہاں پہ کلاسز شروع ہوئی ہے ہائر سیکنڈری کی. اس وقت چونکہ اسٹارٹ میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ کم رجسٹر ہوئے, لیکن 2002 کے بعد ایک دم یہاں پہ جو ہے ایک بچوں کا رخ ہوا, اور اب اس وقت جو ہے پورے, اگر میں کہوں کہ پورے ایبٹ میں ٹاپ کے 1 یا 2 اسکولوں میں اسٹرینتھ کے لحاظ سے جو ہے یہ ہائر سیکنڈری اسکول لورا ہے. یہ اس وقت بھی ہمارے پاس فرسٹ ایئر میں 122 اسٹوڈنٹ ہے اور سیکنڈ ایئر میں 136 اسٹوڈنٹ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, جو کہ یہ دوبارہ ذرا کہ فرسٹ ایئر میں 122 اسٹوڈنٹس آپ کے صرف ایک کلاس میں, ایک کلاس میں, اور سیکنڈ ایئر میں ہمارے پاس ہے 136 اسٹوڈنٹ. ایکسیلنٹ. اور کسی زمانے میں یہ تعداد 200 کے قریب تھی فرسٹ ایئر میں جب ہمارے پاس داخل ہوئے. تو اس لحاظ سے ایبٹ آباد میں ہائر سیکنڈری کے حوالے سے سب سے اسٹرینتھ کے حوالے سے سب سے کامیاب اسکول جو ہے لورا. اس کا مطلب ہے جو کمیونٹی ہے اس کا ٹرسٹ آپ کے اوپر ہے. جی بہت اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ کمیونٹی والے ٹرسٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں, بلکہ ابھی تو وہاں پہ چونکہ ہری پور میں ہائر سیکنڈری بن گئے, یہاں پہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ہری پور کے بچے بھی یہاں پہ آ کے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں داخلہ لیتے تھے. یہ برکوٹ کے بچے, کوہالہ کے بچے, جبری کے بچے, وہ یہاں پہ رجسٹر ہوتے ہیں, یہاں پہ جو وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. سر یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے ہم تحصیل لورا والوں کے لیے, اور اتنا اچھا ایک وہ انسٹیٹیوشن کہ جس کو صدیاں ہو چکی ہیں, لفظ صدی ہم استعمال کریں گے کہ 18 سے 19 میں گئے اور 19 کے بعد 20, تو اب تو ہم 22 میں جا رہے ہیں. صدیاں ہو چکی ہیں جس کو, اور اس پر آج بھی ٹرسٹ اس حد تک زیادہ ہے. ذرا تھوڑا سا چونکہ صحافی سوال تو کرتا ہے, سہولیات ہیں ذرا وہ تھوڑا سا بتائیے گا. جی سہولیات کا جہاں تک تعلق ہے تو کلاس روم کے حوالے سے ہمارے پاس وقت کا کلاس روم بالکل کافی ہے. سائنس لیب بھی ہمارے پاس لیٹسٹ لیب موجود ہے جس میں لاکھوں کا سامان ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. کمپیوٹر لیب بھی ہمارے پاس ہے جس میں لگ بھگ 20 کے لگ بھگ ہمارے پاس کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں. تھوڑا سا وہ چونکہ یہ ایک 2004 میں ایک لیب ایک پرائیویٹ این جی اوز کے تھرو بنی تھی, تو جو کمپیوٹر ہے وہ پینٹیم 4 اور 3 کے ہیں جو کہ اب اس وقت جو ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہوئے ہیں. بہرحال اس کے لیے بھی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ کوئی لیٹسٹ کمپیوٹر یہاں پہ ہم لا سکیں یا لیپ ٹاپ لے کر آ سکیں, تاکہ جو ہمارے بچے زیادہ تر جو بچے ہیں وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کمپیوٹر سائنس میں رجسٹر ہونے کے لیے, تو ان کو جو ہے وہ سہولیات ہم دے سکیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے کلاس روم کے علاوہ فرنیچر بھی اچھی مقدار میں موجود ہے, اور تو سہولیات کے لحاظ سے جو ہے ٹیچر بھی ہمارے پاس فیکلٹی جو ہے اکا دکا کے علاوہ باقی سارے جو ہے کلاس ٹیچر کا ہمارے پاس پورا ہوتے ہیں. ہائر سیکنڈری میں جو ایس کے حوالے سے تھوڑے سے ہمارے ٹیچر شارٹ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس PTC کا فنڈ ہوتا ہے جس سے ہم جو ہے وہ ٹیچر کو ارینج کرتے ہیں, اور ہم پوری جو ہے چاروں ڈسپلن میں جو ہے اس وقت اسٹوڈنٹ ہمارے پاس رجسٹر ہے, پری انجینئرنگ میں بھی, پری میڈیکل میں, کمپیوٹر سائنس گروپ میں اور اسٹیٹ اکنامکس گروپ میں, اور آئندہ اس سال بھی انشاءاللہ انہی 4 گروپوں میں جو ہے وہ داخلے دیے جائیں گے. زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ پرفارمنس بڑی میٹر کرتی ہے, پرفارمنس کیسی رہی اسکول کی نتائج میں؟ نتائج کی جہاں تک بات ہے کہ اس سال کے اگر آپ کو میں رزلٹ بتا دوں تو میٹرک میں ہمارا جو رزلٹ آیا وہ 89% آیا ہوا ہے, اور 11ویں 12ویں میں ہمارا رزلٹ جو ہے وہ 98% اس دفعہ آیا ہوا ہے. اور جو 2% کم ہے وہ بھی 2 ایسے بچے تھے جنہوں نے امتحان نہیں دیا, کیونکہ وہ آلریڈی ہمارے رزلٹ میں شمار ہو جاتے ہیں. اس لیے اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا رزلٹ جو ہے وہ 100% تھا 11ویں FA اور FEC کا رزلٹ. ایک ہمارا اسٹوڈنٹ تھا فہد انیس عباسی, جنہوں نے پچھلے سال میٹرک کے امتحان میں پورے تحصیل لورا میں بوائز میں پہلی پوزیشن حاصل کی, اور اس طرح جو ہے ٹاپ 10 کے بچوں میں 3 پوزیشنیں جو ہے وہ ہمارے پاس ٹاپ 10 میں ہمارے پاس آئیں. تو اس لحاظ سے جو ہے رزلٹ کے حوالے سے, پرفارمنس کے حوالے سے, رزلٹ کے پرفارمنس کے حوالے سے اسکول کا جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے.
ہم نے کوشش بھی کی ہے امتحان کو امپروو کرنے کے لیے. یہاں پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں, آن لائن جو ہے وہ کیمروں میں ایگزام ہوتا ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ جو نقل کا رجحان جو ایک ناصور بن چکا ہے اس کو جو ہے کم سے کم کیا جا سکے, اور یہاں سے ایک دن جو ہے اس کو ختم کر کے نکالا جا سکے. بالکل, میرا اگلا سوال یہی تھا. حیران کن بالکل ہے یہ کہ 100% رزلٹ ہے آپ کا انٹر کی کلاسز میں وداؤٹ نقل. سر پھر تو آپ کو ہار پہنانے چاہیے تھے, ان بچوں کو ہار پہنانے چاہیے تھے, ان کے ٹیچرز کو, ان کے والدین کو. تو کیا کوئی ایسی تقریب کا انعقاد ہوا ہے یہاں پر؟ جی, ہم نے اسکول میں بھی ایک اس طریقے سے ایک پروگرام کیا تھا جس میں موجودہ جو ایم پی اے ہے رجب صاحب کو ہم نے بلایا تھا, اور وہ تشریف لائے تھے. اس وقت کوئی ایم پی اے نہیں تھے, تو وہ بھی پروگرام کیا. اس کے علاوہ ایک یہاں پہ تنظیم ہے ہمکار کے نام سے, انہوں نے بھی ایک پروگرام ارینج کیا تھا, اور وہاں پہ پراپر جو ہے مجھے بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے پرنسپل کے حوالے سے. تو یہ ہم موٹیویشن کے لیے بچوں کو وقتاً فوقتاً جو ہے اس طرح موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں. اور بس تھوڑی سی بدقسمتی سمجھے کہ کمیونٹی کا جو ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا کسی زمانے میں, اور آہستہ آہستہ اسٹاف کے نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے 20-22 سال پہلے سے جو اسٹاف کی کمی تھی, وہ جو کمیونٹی کا اعتماد ٹوٹ گیا تھا, اب اس کو دوبارہ ہم بحال کرنے میں کوشش کر رہے ہیں, اور کافی حد تک جب بحال بھی ہو چکا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا اس حوالے سے کمیونٹی سے کہ آپ جو ہے ٹرسٹ کریں اور بچوں کو یہاں پہ لائیں. ہم یہاں پہ مفت کتابیں دیتے ہیں اور بچوں کی فل کوچنگ کرتے ہیں, خاص کر 11ویں 12ویں کے بچے, وہ بالکل ہم اسکول کے طرز پہ پڑھاتے ہیں. بچے کو ایک دفعہ جب اسکول میں اندر ان ہو جاتا ہے تو اس کو 6 پیریڈ لگائے بغیر نہیں چھوڑتے. تو ڈسپلن ہمارا بڑا A1 ہے, اور اس حوالے سے جو ہے آپ لوگ ٹرسٹ کریں اور بچوں کو رجسٹر کروائیں ہمارے پاس. سر ایک بہت اچھی بات ہے, کمیونٹی کو بالخصوص میں تحصیل لورا کے لوگوں کے لیے یہ ضرور کہوں گا کہ انہیں انوالو ہونا چاہیے اس میں, اور وزٹ کرنے چاہیے یہاں پر آ کے, پرنسپل صاحب سے ملنا چاہیے, ٹیچر سے ملنا چاہیے, اور ایسے بچوں کی وقتاً فوقتاً آپ حوصلہ افزائی ضرور کریں. جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ یہ کوتاہیاں نہ ہوں, اور یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے یہ کم سے کم ہو. ایک شکایت عموماً رہتی ہے کہ پیرنٹس اینڈ ٹیچرس کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. پیرنٹس بچے کو اسکول کے گیٹ سے اندر کر دیں, اور پھر سال مڑ کے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے نے کیا سیکھا ہے کیا نہیں سیکھا ہے. کیا یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے, یا یہاں پر پیرنٹس آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں؟ بدقسمتی سے یہ جو پیرنٹس کا یہاں پہ انوالو ہونا یا کمیونٹی کا انوالو ہونا وہ 5-10% تک ہے. زیادہ تر پیرنٹ جو ہے وہ یہاں پہ وزٹ نہیں کرتے. ہم خود اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو انوالو کریں. وقتاً فوقتاً یہاں پہ ہم نے پروگرام بھی ارینج کیے ہیں. اس کے علاوہ جو ریزلٹ ڈے پہ بھی پیرنٹس کو ہم بلاتے ہیں, تو یہ 10% کے علاوہ پیرنٹس جو یہاں پہ نہیں آتے. اور سب سے بڑی کمی جو محسوس کر رہا ہوں میں وہ یہی ہے کہ پیرنٹس جو انوالو نہیں ہے. اگر جس دن جب پیرنٹس میرے ساتھ انوالو ہوئے اسکول میں, تو انشاءاللہ اس کے اسٹینڈرڈ کو ہم کہاں سے کہاں پہنچائیں گے. ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں, ساری فیسلٹیز ہیں, ٹیچر ہمارے کوالیفائڈ ٹیچر ہمارے پاس موجود ہے. بس صرف یہ ہے کہ پیرنٹس کو تھوڑا سا انوالو ہونا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اسکول آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا ہے, اور اس کی پروگریس کیا ہے. تو اس حوالے سے اگر پیرنٹس تعاون کریں گے تو بہت ہی اس سے بھی ہم انشاءاللہ ایک اچھا رزلٹ دیں گے. بالکل صحیح. بلکہ اس کے اندر جو میں یہ کہوں گا کہ بڑے بڑے لوگ یہاں سے فارغ تحصیل ہوئے, بڑے بڑے عہدوں کے اوپر گئے. آپ نے جو نام بتائے یہ تو ابھی آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ وال آف سکسیس آپ کو یہاں پر بنا دیں, اس کمیونٹی کو انوالو کریں اپنے اندر, کہ جو یہاں سے گئے ہیں اور وہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر رہے ہیں, وہ سائنسدان بنے, وہ ٹیچر بنے. بالخصوص ٹیچر, جب تک ہم ایک ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں بنائیں گے نا, اس وقت تک اس معاشرے کی رسپیکٹ نہیں ہو سکتی. بالکل انشاءاللہ میں اسی پہ کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اس طرح یہ کوئی کریں گے. اس کو آپ کو علم میں, آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے پچھلے سال وہ سلور جوبلی منائی تھی, جس میں جتنے بھی 1950s میں جو ہم سے یہاں سے فارغ ہوئے تھے ان لوگوں کو ہم نے بلایا تھا, یا اگر وہ زندہ حیات نہیں تھے تو اس کے بچوں کو جو ہم نے
बुलाए, उनको अवार्ड भी दिए। और इस हवाले से जो है अब आगे नेक्स्ट स्टेप में जो है इंशाल्लाह हम 60 और 70s और 80s में जो यहाँ से लोग गए हैं उनको भी इंशाल्लाह इन्वॉल्व करेंगे, और जो जिन लोगों ने आगे जाकर मुल्क की खिदमत की है तो उनको इनके यादगार के लिए जो है इंशाल्लाह हम इसका एक बनाएंगे, ताकि जो भी बायस आए और उनको पता चले कि ये स्कूल की तारीख क्या है और यहाँ के बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं। तो अनकरीब जो है इन पर इंशाल्लाह हम काम करेंगे, पूरा एक जो है काम बोर्ड भी बनाएंगे और फ्लेक्सिस बनाएंगे और उनकी खिदमत को उजागर करेंगे। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल सर, बड़ा मुश्किल होता है इस एज के बच्चों को संभालना, और जहर की तरह मंशियात हमारे माशरे में फैल रही है। अपने बच्चों को क्या मैसेज देंगे आप, जो आपसे निकल चुके हैं या अभी जो आपके ज़ेर साए हैं? जी, बच्चों के लिए यही मैसेज है कि ये जो नशा है ये एक जहर की तरह सरायत कर गया है, तो आप लोग जो है नशे से इनकार करें और ज़िंदगी से प्यार करें। और आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आगे जाकर कौम जो है आपसे कोई डिमांड करना चाहती है, ये तभी मुमकिन होगा जब एक अच्छे सेहत के साथ, एक अच्छे माइंड के साथ जब आप जाकर माशरे में जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है तमाम बच्चों से और वालिदैन से भी कि ये जो लानत यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर देही इलाकों को जो पहले यहाँ इस लानत से वो महफूज थे, अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ यहाँ पे भी फैल रही है। तो आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों पर जो है वो निगाह रखें, इर्द गिर्द माहौल में निगाह रहें, और ऐसे लोग जो इन जो लानती कारोबार में इन्वॉल्व है उनकी जो है निशानदेही करें और हमारे साथ भी ताउन करें, पुलिस के साथ भी ताउन करें, ताकि ये जो लानत है यहाँ से हमेशा के लिए जो है वो इनका ख़त्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया। आपने प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लोरा सर अनवर खान साहब की गुफ्तगू सुनी। कोशिश हम करेंगे कि जो मैं पहले कह चुका जो गैप था अब वो गैप ना रहे। हर 15 दिन में, हर महीने में हम आपको छोटा छोटा विज़िट यहाँ का भी और बाकी जो मादर इल्मी है, बिलखसूस अगर गंभीर की हम बात करें, नगरी स्कूल है ये, जहाँ पर भी ये हाई सेकेंडरी स्कूल्स है, हम वहाँ का आपका विज़िट करवाएं, बच्चों की एजुकेशन का बताएं और इनसे रहनुमाई ले सकें। हम इन्हें रहनुमाई दे नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी तजवीज़ को दे सकते हैं। आपके पॉजिटिव फीडबैक का मुंतज़िर रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।